الصلوات ما شاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما أولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب سلوكنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطاهرين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الصادقين والصديقين الطاهرين والمطهرين الخالصين والمخلصين والمخلصين أمراء المؤمنين والمتقين والصالحين ومن آله في العالمين سيما بقية الله وحجة الله في العالمين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واقول رب يغفر لي مبتلى صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومحكم بيانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم. محمد وآل محمد صلوات. یوم جمعہ میں دعا کر لیتے ہیں. خدا منان تمام مومنین کو جمعہ کے دن میں توفیقات وافر نصیب فرمائے. بندگی کے لیے درجات پانے میں مدد فرمائے. جو مومنین حاجات رکھتے ہیں حاجات پوری فرمائے. مشکلات رفع فرمائے. بیماریاں دور فرمائے. بچوں کو کامیاب فرمائے. بچوں کو محفوظ اور معصوم فرمائے. سفر والے مومنین کے سفر بخیر فرمائے. پردیس میں موجود مومنین کو پھر اپنی حفظ و امان عطا فرمائے. وطن واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو وطن واپس آنے میں مدد فرمائے. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ظہور سے پہلے اس نورانی مقدس حضور کو ہم سے خوشنود اور راضی فرمائے. ہماری یہ بہت ہی معمولی اور حقیقی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. در محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی جو آیت مومنین کے سامنے تلاوت کی ہے، جیسے کہ قرآن کا طریقہ کار ہے، قرآن ہماری زندگی کے کسی پہلو کو مس نہیں کرتا ہے. کوئی پہلو چھوڑتا نہیں ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے کلیات قرآن نے ذکر نہ کیے ہو، نہ بتایا ہو.
ہدایت کی کوئی بات چھوڑی نہیں ہے قرآن میں. تو یہ آیت جو میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں تلاوت کی ہے، یہ آج کل کے جو حالات جو بین الاقوامی سطح پر چل رہے ہیں ان کی عکاسی کرتی ہے، مومنوں کو بھی بتاتی ہے کہ آپ نے کیا رویہ اپنانا ہے، اگر حالات کیسے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے. اور دنیا میں رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی پہلے سے پتہ ہے کہ سب نے تو تھوڑا ہی مان لینا ہے، اکثر نے تو ماننا ہی نہیں. اکثریت نے قرآن کے مطابق ماننا ہی نہیں ہے، دین پر چلنا ہی نہیں ہے، دین کے مطابق کام کرنا ہی نہیں ہے. اکثرهم لا يهتدون، اکثرهم لا يعقلون، اکثرهم لا يعلمون. اکثریت انسانوں کی جو آج میں سے ہے کام شریر ہیں، بے ہدایتیں ہیں، ہونے بھی ایسے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا بھی ایسے ہی ہیں. یہ جو راستہ بتایا گیا ہے عقل مندی کا، جو کہ بہت ہی رفیع قسم کی چڑھائی ہے، تو ہر گاڑی تھوڑی اس پہ چڑھ سکتی ہے، ہمت والے جائیں گے. ہاں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. ہم سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یا کسی کا بتا سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. سورہ واقعہ کی پہلی آیات کچھ پڑھ رہا ہوں. پہلے سے معلوم ہے تو پھر جب اس طرح کی صورتحال ہے تو مومنوں کا یہ جو گروہ ہے، یا مومنوں کا یہ جو ایک قبیلہ ہے، اب میں مومن جب کروں تو اس سے میری مراد سارے مسلمان ہیں فعلاً. اب فعلاً اس بات کا قبول ہم کر لیں، بعد میں یہ بات الگ رہے کہ مومن کتنے ہیں اور مسلمان کتنے ہیں، لیکن ابھی آپ سب کو مسلمانوں کو مومن ہی سمجھ کر چلتے ہیں. تو اب یہ جو مسلم ہیں، مومن ہیں، انہوں نے اس پوری جہان میں رہنا ہے جس کی اکثریت دوسری طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتایا کہ توڑ سکتے تو توڑ لے. قرآن آفاقی کتاب ہے، قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اگر کسی نے توڑ لینا ہے تو توڑ لے. اس اکثریت کو جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کو بلاس کر دے. اللہ تعالیٰ کی قرآن جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، بات ہی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ اس کی پکی باتیں ہیں، دو ٹوک باتیں ہیں، ختم نہیں. تو اکثریت ایسی رہے ہیں، اکثریت خرابیوں پر ہی رہتی ہے. جب یہ صورتحال ہے تو انسان ایک ایسا وجود ہے جو اکیلے میں تو رہ نہیں سکتا ہے. جیسے یہ تنہا انفرادی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اسی طرح جب مجموعی طور پر پورے جہان کو دیکھیں تو پورے ملک علیحدہ نہیں رہ سکتا ہے. جیسے ایک محلہ کٹ کے نہیں رہ سکتا ہے پورے شہر سے، ایک نمبر خاندان سے باقی انسانوں سے کٹ کے نہیں رہ سکتا ہے، ایک محلہ پورے شہر سے کٹ کے نہیں رہ سکتا ہے، ایک شہر پورے ملک سے کٹ کر نہیں رہ سکتا ہے. تو ایک ملک جو ہے وہ باقی دنیا سے کٹ کر رہنا اس کا بہت مشکل ہے. تو اس صورتحال میں کیا رویہ اپنانا ہے یہ بتانے کی طرف یہ آیت سورہ ہود میں نمبر 113 پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسانوں آپ نے رہنا تو ہے اکٹھے، میل جول تو ہونا ہے، کافروں کے ساتھ بھی رہنا ہے، ظالموں کے ساتھ بھی رہنا ہے، بروں کے ساتھ بھی رہنا ہے، اچھوں کے ساتھ بھی رہنا ہے. اور ایسا مسلمانوں میں بھی کون سے سارے ٹھیک لوگ ہونے ہیں. تو یہ طریقہ کیا اپنانا چاہیے؟ رکھنی تو ہے، بننا تو رکھنی ہے، ٹھیک سے رکھنی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فارمولہ دیا ہے کہ کرنا کیا ہے، کس انداز کو اپنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بلا ترکنوا الی الذین ظلموا. ایک پکا قاعدہ، ظالموں پر بھروسہ نہیں کرنا. ظالموں پر ترکن رکن سے ہے، رکن
کا مطلب ہوتا ہے کسی پر ٹیک لگا کے بیٹھا رہنا، اگر وہ پیچھے سے کھینچ لے تو بندہ گر جائے، اس کو کہتے ہیں راکنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ماتا لا کر کروں، بھروسہ مت کرنا، ان کے اوپر ٹیک لگا کے نہ کھڑے ہونا کہ وہ ہٹا دے تو گر جاؤ۔ کن پر؟ کافروں کا نہیں کہا جاؤ، الذین ظلموا، جو ظالم ہیں، جو حق کی بات نہیں مانتے ہیں۔ ظالم اس کو کہتے ہیں جو حق کی بات نہیں مانتا ہے تو ظالم ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مومن ہو، حق کی بات نہیں مان رہا ہے تو ظالم ہے۔ حق مانتا ہے، مثلا جو بھی تقسیموں کو کہتا ہے نہیں میں 2.5 دوں گا، میں 3 دوں گا، یا جبرن لے لیتا ہے 3 2 زیادہ لے لیتا ہے، یہ ظالم ہے چاہے مومن ہو۔ بس ظالموں پر ڈپینڈ نہیں کرنا ہے، فارمولہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، نہ بھروسہ کرنا ان کے اس پہ نہ رہنا، کبھی بھی نہ رہنا۔ اچھا اب اے اللہ اگر ایسا کیا کسی نے تو کیا ہوگا؟ کر بھی لیتے ہیں کیا ہوا ہو جائے۔ مسلمانوں کی اکثریت نے تو ابھی بھی بھروسہ کیا ہوا، مسلمانوں کی اکثریت نے اب بھی ایسے لوگوں پہ بھروسہ کیا ہوا ہے جو ظالم ہیں، جو حق کو نہیں مانتے ہیں، یعنی وہ اپنی چلانا چاہتے ہیں، وہ خود غالب رہنا چاہتے ہیں، وہ خود ڈومیننٹ رہنا چاہتے ہیں، وہ ہر چیز پر اپنا قبضہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی لائن کو سیدھا رکھنا چاہتے ہیں، باقی جو جیسے بھی ہو۔ یہ اس قسم کے لوگ غالب، اس قسم کے حکمران، اس قسم کے جابر قوتیں موجود ہیں جہان میں، تو وہ کیا کہیں اور مسلمانوں کی اکثریت انہی پر ہی موجود ہے۔ تو کیا ہوگا اے اللہ اگر ایسا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دیا ہے کہ دیکھو کہ سب کیا ہوگا، تو فرماتے ہیں فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ جہنم کا وعدہ نہیں ہے، ہاں یہ جہنم کی بات نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آپ کو آگ کی تپش محسوس ہوگی۔ وہ جو جہنم جانے کی بات جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے قرآن میں، وہ کہتا ہے يَدْخُلُونَ النَّارَ تَدْخُلُ النَّارَ اُدْخُلُ النَّارَ، یعنی داخل ہوتے ہیں جہنم میں، وہاں یہاں وہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جہنم میں آپ کو داخل کیا جائے گا، وہ تو خیر علیحدہ کہانی میں بعد میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں فرما رہا ہے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آپ کے مزے چکھو گے نہیں، حتماً آپ کو ٹچ کرے گا انسان، اور حتماً آپ تک پہنچے گی آگ۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے۔ اسلامی ممالک حیرت زدہ لوگ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس فلاں ہے، یہ حملہ کریں گے یا واپسی جواب دیں گے جو اس غاصب قوت نے جو ہے کیا ہے، اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے، تو یہ بھائی آگے سے کچھ کریں گے، ان کے پاس یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ ہاں اگر آپ کو تفصیلات پتہ ہوں کہ ان ملکوں کی کیفیت کیا ہے، اسی قطر میں 8.5 لاکھ انڈین کام کر رہا ہے، 8.5 لاکھ، یعنی آبادی کا تقریباً نصف کے قریب حصہ جو ہے وہ انڈین ہے۔ ان کے جہاز تو جدید ترین، پاکستان کے پاس وہ جہاز نہیں ہے جو قطر کے پاس ہے، پاکستان کے پاس وہ جہاز نہیں ہیں جو قطر کے پاس ہیں، ان کے پاس 5th جنریشن کے جہاز تک بھی ہیں جو پاکستان کے پاس ابھی ہونے والے ہیں، ابھی ہوئے ہیں، پاکستان کے پاس نہیں۔ ان کے پاس زمینی جو باقی اسلحہ وغیرہ ہے وہ بہت زیادہ ہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہاں جی، لیکن آپ یہ ذرا سوچیں کہ وہ ان کے مینیجر کون ہیں، ان پر جو بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ یورپ والے ہیں، امریکہ والے ہیں، چلانے امن ہیں،
ہیں، سب چیزیں ہیں، نمبر 1 ہیں، ہر چیز اوکے ہے، ہر دفعہ وہ چینج کرتے ہیں، اپ گریڈ کرتے ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن ان کو مینج کرنے کے لیے انہوں نے وہی بندے رکھے ہوئے ہیں جو ان کی مرضی ہے چلائیں، مرضی ہے نہ چلائیں، جو اوپر سے آرڈر آئے گا تو چلائیں گے۔ اور اتنی سادگی ہے یا بے بسی ہے یا بے شعوری ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے سے بتا دیتے تو ہم کچھ انتظام کر لیتے ہیں۔ ہاں سیٹر والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 10 منٹ بعد بتایا آپ نے، ہاں پہلے بتا دیتے کہ بھائی ہم کرنے والے ہیں تو پھر ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ اصل میں اس آگ کا مزہ چکھانے والی بات ہے۔ اور دوستوں کتنی مزیدار باتیں یہ ساری سننے کے لیے کہ اب اگست ستمبر ہے، مئی میں امریکہ کا صدر آتا ہے اسی ملک میں، ٹھیک ہے جی، اور یہ اپنے اس پرانے دماغ کے مطابق کہ میں نے دیکھنا ہے کہ میرا تحفہ سب سے بڑا ہو، میرا تحفہ سب سے بڑا ہونا چاہیے۔ 400 ملین کا جہاز جو ہے کہ 400 ملین ڈالر کا ایک جہاز تحفے میں لے گئے، صرف یہ ایک چیز ہے، یہ صرف ایک چیز ہے، اور اس کی وجہ سے باقی چیزیں ساری چھپ رہی ہیں جو سب نے ہتھیار دیے ہیں، سعودی امریکہ ہتھیار دیے ہیں، باقیوں نے جو دیے ہیں وہ سب چھپ گئے ہیں، ایک بڑی چیز سامنے سے کر دی، باقی بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ لسٹ ہے۔ اور وہ بندہ جا کر وہاں مذاق اڑاتا ہے کہ یہ مجھے دکھا رہے ہیں، مجھے دکھاتے ہیں کہ ہم سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھاتے ہیں، مجھے دکھاتے ہیں کہ ان کے ہوٹلوں میں اور باتھروموں میں سونے کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، میرے ٹرمپ ٹاور میں 20 سال پہلے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ وہ یہ اس طرح ان کا اتنا مذاق اڑایا ہے اس نے، اس طرح یہ لوگ جو ہے وہ ان کے اس میں ہیں، کنٹرول میں ہیں، سب چیزیں ان کے کنٹرول میں، یہ لوگ بیچارے کر کیا سکتے ہیں؟ یہ تو خوش ہیں کہ صرف ان کو جو حکومت دے رکھی ہے، ابھی یہ تھوڑی اور جو آپ بیانات سن رہے ہیں نا، یہ بیانات جو ابھی یہ دے رہے ہیں یہ کچھ دنوں کی بات ہے، انہوں نے پیچھے سے کہنا ہے نا کہ بھائی اگر آپ نے زیادہ چون چران کی نا تو پھر ہمارا پتہ ہے نا، ہم پیچھے سے وہ جس بندی کے زور پہ آپ کھڑے ہیں نا وہ ہٹا لیں گے، آپ دیکھ لیں گے آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، آپ کیا کر سکتے؟ ہم نہیں تو آپ کو دکھائے ہوگا، آپ کے گھروں میں تو ہماری اپنی خواتین ہیں، یہ آپ جانتے یا نہیں اتنی وسیع پیمانے پر انہوں نے نیٹ ورک اپنے قائم کیے ہوئے ہیں ان کے گھروں پر، کہ ان کی کوئی خبر کوئی بات کوئی چیز ان سے دور نہیں ہوتی ہے، وہ مینج کرتے ہیں، وہ اپنی خواتین کے ذریعے حق مینج کرتے ہیں، ان کی بہت ساری گھرانوں میں وہ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو ان کی طرف سے پہلے سے سیٹ ہوتی ہیں، انہوں نے دینی نہیں ہوتی ہے، ایک ایسا چیز ایک ایسی سلسلہ ہے وجہ بلا ظلموا، قرآن سے جو ہٹے ہوئے قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن میں موجود کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں، یہ بھروسہ ہے غیر اللہ پر، اور غیر اللہ پر بھروسہ یہ دکھا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں بعض اسلامی ممالک دوسرے جو انڈیپینڈنٹ کوشش کرتے ہیں کہ مستقل ہوں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، تو وہ اجازت ہی نہیں دیتے ہیں، دوسرے ہیں وہ اجازت ہی نہیں دیتے ان ملکوں میں کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ اب جمہوری اسلامی کوشش کر رہی ہے کہ ایسا کرے پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب پاکستان نے کیا کیا ہے؟ پاکستان کتنا ہی خدا کا کرم ہے، میں نہیں کہتا کہ سب ادارے بالکل 100% ٹھیک ہے، کس ملک میں ٹھیک ہے، کس زمانے میں ٹھیک ہے، کسی نبی کے زمانے میں بھی سارے ادارے نہیں ٹھیک تھے، ادارے یعنی سارے افراد نہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں، کسی نبی کے زمانے میں بھی،
گارنٹی نہیں ہے، اللہ نے اس طرح بنایا ہی نہیں ہے، بس خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اوورآل کیا ہے اس ملک کی یہ جو فوج ہے، یقین کریں کہ یہ نعمت اور اگر ابھی بھی کوئی نہیں سمجھتے ہیں تو وہ بہت نادان ہیں، بہت نادان ہیں۔ خرابیاں ہیں، کدھر نہیں ہیں، ہوتی ہیں، ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بہتری کی طرف جانا چاہیے، لیکن دیکھیں اگر ابھی آپ سے 10 گنا پاور کے سامنے آپ بچے ہوئے ہیں، آپ کو سینڈوچ کی طرح انہوں نے آپ کو ترنے میں رکھا ہوا تھا، دیکھیں آپ کے مشرق میں کون ہے؟ انڈیا ہے، 11 گنا بڑا ہے آپ سے، دوسری طرف افغانستان آپ کے مغرب میں ہے، اور انہوں نے آپس میں ایسی سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ یہ جو ہے آپ کو بالکل درمیان میں رکھ کر ایسے جیسے سینڈوچ میں وہ چیزیں برگر میں رکھی چیزیں کھائی جاتی ہیں، آپ کو بھی اسی طرح انہوں نے کھانا تھا، پروگرام سارا طے تھا۔ ابھی بھی ان کی کوشش یہی ہے، ابھی بھی یہ جو افغانستان ہے وہ بالکل ہی ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ چل رہے ہیں، آپ کے پاکستان سے زیادہ وہ ان کی مانتے ہیں، انڈیا کی مانتے ہیں، انہیں کے نعرے لگاتے ہیں۔ پاکستان کو تو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق بہت مہمان نوازی کی ہے، لیکن وہ تو مانتے نہیں ہیں، وہ تو ابھی بھی گالی دیتے ہیں۔ اگر کسی جگہ تیسری وینیو میں کہیں میچ ہو رہا ہو تو وہاں دیکھے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہو تو وہاں اگر افغانستان کا بھی وعلیکم السلام دیکھنے والے آئے ہوئے ہوں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کن کی فکر میں نعرے لگاتے ہیں۔ پاکستان کی فیور میں کوئی نعرہ نہیں لگائے گا، ان کی فیور میں نعرے لگائے گا، ان کی فیور میں بات کریں۔ ہم ان کے ساتھ رہ کے آئے ہیں، کبھی بھی ان کے اس سے نہیں نکلتا کہ پاکستان کو لوگ یہ کس قسم کے انسان ہیں، عجیب ہے، یعنی وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس صورتحال میں جس ادارے نے اس ملک کو قائم رکھا ہوا ہے، اس ملک کو ایک استحکام دیا ہوا ہے، اس ملک کا نام بنایا ہے، اس ملک کو ابھی پوری اسلامی دنیا 56 یا 7 تک ملک بنتے ہیں، اسرائیل جہاں مرضی کچھ کر لے، کیا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی ملک نہیں ہے، بلا استثناء میں کہہ رہا ہوں، کوئی ملک نہیں سوائے ایک کے، اور وہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان کس لیے؟ وہ صرف یہ جو ابھی ان کے پاس مہارت ہے، یہ جو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، یہ جو ان کے پاس ایٹم بم کا یہ جو حاصل کرنا ہے، یہ آسان نہیں تھا کہاں، یہ کسی کی سرپرستی میں ہوا ہے۔ آخر کچھ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، کچھ لوگوں نے محنتیں کی ہیں، اس میں سرپرستی اور ساتھ شامل تھا یہ وطن پرست کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اب آپ گلوے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ ہوا اور لگا کہ ہم ڈوبنے والے ہیں تو ہم آدھی دنیا کو ساتھ لے جائیں گے۔ اگر یہ نہ ہو آپ کے پاس اور یہ قوت نہ ہو تو پھر آپ اپنا حال دیکھیں۔ پچھلے 40 سال سے 50 سال سے 40 سے 50 سال سے مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی قوت کو ریورس کیا جائے، ختم کیا جائے۔ عراق ہم سے بہت زیادہ پیسے والا، وسائل والا ملک ہے۔ 80 میں کیا ہوا ہے؟ بھائی محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدام نے بھی اپنا نام بڑا بنایا تھا، اسرائیل کی مخالفت کا نعرہ لگا کر بڑا نام کمایا اس نے۔ اور پھر ایک پاکستان اور دوسرا ملک جو بہت قریب تھا بنانے کے لیے، اس نے سارے وسائل سیٹ کر دیے تھے کہ ایٹم بم حاصل کرے اور ایٹمی قوت بن جائے، وہ عراق تھا۔ بہت کچھ رفتہ لیول پر ان کے سارے سلسلے ہو چکے تھے۔ 80 کی دہائی کے اوائل میں اسرائیل نے ایک حملے میں ایک ہی اسی طرح کے جیسے ابھی قطر میں ہوئے کہ ایک حملے میں جا کر سارا ملین میٹ کر دیا، بالکل برابر کر دیا، ساری بنائی ہوئی جو کوشش تھی سارا سلسلہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد ان کو آگے آنے ہی نہیں دیا۔ عراق وہ ملک ہے دنیا میں جس کی کرنسی پہلے نمبر پر تھی، کویت کے ساتھ عراق کی کرنسی۔
کویت کی جتنی قیمت ہے دینار کی، عراقی دینار کی بھی اتنی ہی قیمت تھی، اتنی بلندی پر ہے وہ اکانومی کے حوالے سے، فائنینشیل حوالے سے۔ سب سے بڑا نوٹ عراق کا 50 دینار کا تھا، 50 دینار، 100 کا نہیں ہے، ابھی تو بہت بڑے بڑے ہو گئے، پہلے ایک زمانے میں 50 دینار صرف۔ کیوں؟ اس سے اوپر تو برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے، اتنی بڑی رقم بن جاتی ہے، اتنی بڑی رقم بن جاتی ہے۔ یہ ملک اس نے اتنی کوشش کی اور پھر ایک دم، اور کسی نے چون چران نہیں کی، سب ختم۔ کیونکہ سب آس پاس والے جو ہے وہ حامی تھے، انہیں کے جو اسرائیل کے حامی ہیں، تو کون کیا کہہ سکتا؟ آپس میں دشمنیاں ہی ہماری نہیں ختم ہوتی۔ یورپ والے کافر ہیں ہماری نظر میں سارے، وہ اکٹھے ہو کے یورپی یونین بنا لیتے ہیں، ہمارے اسلامی ملکوں میں یہ سلسلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اسی کے نام سے ایک ادارہ بنا ہوا ہے جسے اگر صحیح کہا جائے تو یہ انگریزی والا OIC، جیسے ابھی بھی انہوں نے یہی کیا ہے، حملہ ہو گیا، اچھا OIC۔ تو بہرحال خدا کریم سے دعا ہے آیات کے مطابق چلتے، قرآن کے مطابق، تو یہ حالت نہ ہوتی۔ فتمسکم النار، نار جو ہے وہ اب آ چکی ہے سر پہ، نتیجہ نکل چکا ہے۔ اگر آگے بھی ایسے کریں گے، آگے بھی اسی طرح چلیں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ قرآن بڑے واضح انداز میں ساری باتیں بتاتا ہے، عمل کرے تو بسم اللہ، نہ کریں تو نتیجہ پائیں گے، یہ ذکر ہو چکا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔